الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک محبت کا خاص وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس کو صرف اور صرف جائز محبت کے لیے آپ استعمال کریں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کی محبت، یا بہن بھائی کی محبت، یا ماں باپ کی محبت، یا شادی کے لیے ایک جائز اور خاص شریعت کے مطابق جو کام ہے اس میں استعمال کرنے کے لیے آپ اس وظیفہ کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ہر وظیفے کی کچھ چند شرائط ہوتی ہیں، اور بغیر شرائط کے اگر انسان کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے بغیر شرائط کے تو ایک رجت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب رجت پیدا ہو جائے تو پھر انسان کوئی بھی وظیفے کرتا رہے، وظیفے اثر نہیں کرتے۔ کئی دوست احباب سے کہتے ہیں کہ یار ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے، ہم کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صرف اور صرف کہ آپ وظائف کچھ ایسے کرتے ہیں کہ جو کرتے کرتے جناب علی چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر وظیفہ کیا ہے تو بغیر شرائط کے کیا ہے، یا پھر بتانے والا کوئی کامل نہیں تھا، یا کوئی اس طرح کے اور معاملات بن گئے جس کی وجہ سے وہ وظیفے کے درمیان ایک خلل ہوا اور اس کی وجہ سے رجت پیدا ہوگی۔ اب رجت جب پیدا ہوگی تو پھر جتنے آپ وظیفے کرتے گئے کوئی وظیفہ کسی وظیفے نے بھی اثر نہیں کیا۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیے گا کہ اگر اس طرح کا آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ وظیفہ کرتے ہیں اور وظیفہ اثر نہیں کرتا، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، تو سب سے پہلے ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک ہے، رجت کا آخری حال میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو کا لنک ہے ڈسکرپشن کے اندر۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان شرائط کے ساتھ وہ رجت والا وظیفہ کریں اور پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ دوستو، آج کے اس وظیفے کے لیے سب سے پہلی شرط وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، رب سے ملاقات کرتا ہے، تو کتنا خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو 5 وقت اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ دوستو، ایک اہم فرض ہے نماز کہ اس کو ہر حال میں بجا لانا ضروری ہے۔ اگرچہ تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، کوئی طریقہ کار اختیار کرو، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ ایک فتنوں کا دور ہے، انسان کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیا کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے نا، رب بس اپنا قرب عطا فرما دے تو دنیا کائنات کی چیز اس کے تابع ہوتی ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، توبہ کرنے کے بعد انسان ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کوشش فرمائیں
کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا شخص جب قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے اس کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ خود اندازہ کریں کہ 2 رکوع کے اندر کتنی آیات اور کتنی آیات کے اندر کتنے رکوع ہیں، مفت کی ایک نیکیاں ہیں۔ کچھ دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ ہم صبح اگر قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکیں، دوپہر کے وقت کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، مغرب عصر کے بعد کر لیں، جس وقت آپ چاہے 24 گھنٹے کے اندر 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، انشاءاللہ شرط پوری ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت جو انسان گھر میں کرتا ہے جادو نحوستیں ختم ہوتی ہیں، جادو ٹونے ختم ہوتے ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں گھر میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ فائدہ ہوگا، انتہا درجہ۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی ہے کہ کم از کم اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے اگرچہ 2 روپے ہی کیوں نہ ہو، روپیہ کیوں نہ ہو، صدقہ لازمی کریں۔ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی جو یا غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا مسجد کہیں رب کا گھر تعمیر ہو رہا ہے اپنے ساتھ وہیں پہ خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں کوئی آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، یہ ایک خصوصی چیزیں ہوتی ہیں دین کی اشاعت کے ادارے جہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، جس طرح کے مدارس، جس طرح اب ہمارا مدرسہ یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے کہ درسگاہ یہاں ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں صبح اٹھ کر مسافر طلباء نماز تہجد پڑھ کر جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور رات کو 10 بجے چھٹی ہوتی ہے اور نماز عصر کے بعد درود تنجینہ کی محفل ہوتی ہے تو خصوصاً اپنے معاونین کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ کوشش فرمائیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو، مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ طلباء، مسافر طلباء جب دعا کرتے ہیں، ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو مسافر طلباء کی شمولیت اختیار کروائیں، اپنے آپ کو کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جہاں بیٹھ کر 24 گھنٹے بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کے لیے مفت کا ثواب ہے۔ اس مقدس کام میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقت بات ہے کہ اس تھوڑے کا ثواب جب ہم قبر میں دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ الائڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ، اس مقدس کام کے اندر حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم قرآن کریم کے صدقے ہی مشکلات دور فرمائے گا۔ اور آج کا جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جس سے آپ چاہتے ہیں وہ ہر حال ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور ذہن میں رکھ کر اس کا تصور ہر نماز کے بعد ایک سورت پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد۔ اور وہ سورت پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد جہاں نماز پڑھنا ہے وہیں پہ ہی بیٹھا رہنا ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، وہیں پہ بیٹھ جانا ہے جہاں نماز پڑھی ہے۔ نماز سے فری ہو کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 101 مرتبہ سورت کوثر پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ جس کا بھی تصور ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے اگرچہ دشمن ہی کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کے قدموں میں انشاءاللہ جھکنے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔
سورت کوثر ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کامیابی ہوگی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔